اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ساکی۔ انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں حاجی عزیز صاحب کا، سردار جواد ڈوگر صاحب، عرفان تابانی صاحب کی محبت کا، شہین صاحب، باقی سارے احباب کا، کہ ہمیں اقبال کی فکر اور اقبال کے پیغام کو مل بیٹھ کے پڑھنے کا، سننے کا موقع ملتا ہے سال کے بعد۔ یہ یقین جانیے گا ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، اور میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے انتہائی خوش بختی ہے، اعزاز کی بات ہے کہ کچھ الفاظ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ احباب ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے بات کرنا جو فکر شناس ہوں، یہ ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں اقبال کے حوالے سے اپنی بات کو انشاءاللہ ٹھیک 10 منٹ میں مکمل کروں گا۔ مجھے وقت کا بھی احساس ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع سے انصاف کا بھی احساس ہے کہ مجھے اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی۔ اقبال تو وہ اقبال ہے جس کی کئی جہتیں ہیں، کئی پہلو ہیں، جس پہ کتنی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، کتنے ملکوں میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں 2-3 پوائنٹس رکھوں گا کہ اقبال کو ہم سمجھ سکیں، اور آخر میں ایک پیغام بھی ہم لے کے جائیں کہ آج کے زمانے میں ہم بیٹھے ہیں تو اقبال کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ اقبال آج کے زمانے کا شاعر ہے، اقبال ساری دنیا، ساری زندگی کا شاعر ہے۔ آپ اس کی شاعری کو پڑھیے، لگے گا آج کے لیے کہہ رہا ہے۔ اقبال شیخ نور محمد صاحب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ بار بار یہاں 2-3 باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عشق محمد میں اقبال کتنا زیادہ تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ میں نے عشق محمد اپنے باپ سے سیکھا۔ کیسے سیکھا؟ کہا ایک دن میں اسکول سے آتا ہوں، ایک فقیر کھڑا ہے، تو میں آ کے اس کو کہتا ہوں جاؤ بابا چلے جاؤ، تو وہ جاتا نہیں ہے۔ میں وہاں دروازے پہ کھڑا ہوں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے میں ایک چھڑی لے کے اس کے آسا جو مانگنے والا ہوتا ہے، کاسا، اس کو توڑ دیتا ہوں۔ اوپر سے شیخ نور محمد آ جاتے ہیں، میرے باپ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک، اور اتنا روتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ابا جان بات کیا ہوتی ہے؟ کہتے بیٹا جب قیامت کا دن ہوگا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، وہ مجھے کہیں گے کہ اے شیخ نور محمد، تیرے گھر میں میرا ایک مانگنے والا جاتا ہے، اور تیرے گھر میں میرے مانگنے والا جاتا ہے، اور تیرا اقبال بیٹا جو ہے وہ اس کے کاسا کو توڑ دیتا ہے۔ کہتا میں اس دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں مجھے اس دن سے سمجھ آ گئی، اور وہی اقبال ہے پھر جب وہ شعر اس طرح بھی کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حساب لے رہا ہوگا، تو یہ کرنا کہ میرا حساب نہ لینا۔ اگر تو حساب لینا ہی چاہتا ہے تو اور یہ ایسا کوئی صورت ہی نہ بچے تو اتنا کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا حساب نہ لینا، کہ ایسا نہ ہم اس دن کیا منہ لے کر آپ کا سامنا کریں گے۔ اور پھر وہی بات جیسے تبانی صاحب نے تذکرہ کیا، اشارہ کیا کہ کشمیر سے ایک بچہ چلتا ہے، وہ آتا ہے کہتا ہے میں اقبال کو ملنا چاہتا ہوں، تو وہ اقبال کہتے ہیں کیسے، وہ آگے لمبی باتیں، میں صرف اشارہ کرتے کرتے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا، مجھے خواب میں حضور دکھائی دیے، تو وہ کیا ہے، منتظر ہیں کہ یہاں اقبال کدھر ہے، اقبال کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کون انتظار کرنے والے ہیں؟ حضور ہیں۔ اور پھر اقبال نے حق بھی ادا کیا، محبت رسول کا، عشق رسول کا۔ حضرات گرامی، اقبال کو اللہ نے سیالکوٹ میں پیدا کیا، تو شیخ نور محمد آپ کو استاد ملتے ہیں سیالکوٹ میں، اسکول میں آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ گورنمنٹ کالج میں آتے ہیں، وہاں پر آرنلڈ ایک استاد ہیں جنہوں نے شبلی نعمانی کو علی گڑھ میں پڑھایا ہوتا ہے، وہاں وہ ہیرا تراشتا ہے۔ یہاں آرنلڈ جو ہے لاہور میں آتا ہے، اقبال کو وہ سکھاتا ہے، اور اس کے بعد اقبال پھر جرمنی جاتے ہیں، انگلستان جاتے ہیں۔ اقبال جو اصل پیغام ہے اقبال کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بات۔ آپ دیکھیے آج کا زمانہ ہے، ہمیں ایک ملک مل چکا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں بھی پڑھتے۔ اس زمانے میں جب اقبال جنم لیتا ہے، وہ زمانہ فکری پستی کا زمانہ ہے، وہ زمانہ حکومتی پستی کا زمانہ، نہ حکومت مسلمانوں کے پاس ہے،
اور فکر کے لحاظ سے مسلمانوں کو بالکل گرا دیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کو انگریز جو ہے اپنے ساتھ میں لاتے ہیں اور مسلمانوں کی تذلیل کی جاتی ہے۔ ہمارا جو عالم ہے وہ ایک جو نمائندہ ہے وہ اس کو دین کا بھی نہیں پتہ، دنیا کا بھی نہیں پتہ، اور اس وقت فلسفہ عروج پہ ہے۔ فلسفہ کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کو سمجھنا، زندگی کے بارے میں خیال کرنا۔ اس وقت کتنے فلسفے ہیں کہ 5-6 میں آپ کے سامنے نام چھوٹے چھوٹے لیتا ہوں۔ کوئی سکیپٹک کے نام سے ہے، کوئی اس طرح کوئی اور نام ہے، کوئی سیکولر فلسفہ ہے، کوئی اس طرح فلسفہ۔ بڑے بڑے لوگ جب BA میں فلسفہ پڑھتے ہیں انگریز کا تو وہ دہریہ بن جاتے ہیں، غیر مسلم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ بلکہ اسی وقت سے یہ چلا آ رہا ہے، اب تو الحمدللہ بڑا اس کا زور ٹوٹ گیا۔ تو کہتے تھے بڑے بڑے لوگ، عبد الماجد دریابادی، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، میں خدا کو مانتا ہی نہیں۔ فلسفہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ آپ مذہب کو آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر میں چاہے شیطان کی پوجا، میں بالکل ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، شیطان کی پوجا کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن مذہب جو ہے باہر زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ اقبال اس ماحول میں جنم لیتا ہے جب ابن رشد جیسا، جس اس کو کہا فلسفی کو کہ بھائی تم جو ہے نا قوم عاد و سمود سے ڈرو، تو اس نے کہا تھا میں قوم عاد و سمود کو نہیں مانتا، تم کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ان حالات میں اقبال آتا ہے۔ اقبال کیا کرتا ہے یہ دیکھیے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اقبال مردہ قوم کے اندر روح پھونکتا ہے، ایک ایسی قوم جو بالکل گر چکی ہے، فکری لحاظ سے گر چکی ہے، اور پھر عملاً ناحکومت مسلمانوں کے پاس ہے۔ اقبال بتاتا ہے کہ تم ایک خدا کو پوجنے والے ہو، تم ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا جو ہے بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تمہارے رسول جو ہے وہ پیغمبر ہیں، راہ ہدایت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور اس لحاظ سے اقبال ان حالات میں جب سارے لوگ وہ دین کا، قرآن کا، خدا کا انکار کرتے ہیں، اقبال اس وقت بڑے بڑے نام ہیں فلسفے کے، میں اپنی بات کو کوشش کروں گا ایسی رکھوں جو سمجھ آئے، نیٹشے، فٹشے، برگساں، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام تھے جن کا ایک دنیا میں جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ بالکل اقبال جا کے اس یورپ میں جا کے اس فلسفے کو پڑھ کے ان کا جواب دیتا ہے۔ اور ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، اقبال کہتا ہے، نیٹشے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اگر ہوتا وہ فرنگی، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ کہ اقبال کہتا ہے نیٹشے کہہ چکا ہے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا کو پھینک دو، باہر پھینک دو، ہم نے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ خدا کہاں پہ ہے، خدا کہاں ہے، خدا نظر آتا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ تو اقبال وہ ہے جس نے ہمیں عزت دی، اقبال وہ ہے جس نے ہمیں پستی سے اٹھا کے سب سے پہلے قوموں کو ذہنی طور پر اٹھایا جاتا ہے۔ اگر غلامی ہو، ہمیشہ زنجیریں ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر ہاتھی کو آپ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قلعے کے ساتھ باندھ دیا جائے، اب ہاتھی اس کو اٹھا سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے، درخت کو اکھاڑ سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ ہاتھی قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اس نے بتانے والے نے کہ یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ شروع سے اس کو یہاں باندھا گیا ہے، اس کے ذہن میں یہ بیٹھ چکی ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی بندھا رہوں گا۔ اقبال نے ہمیں اس قلعے سے اکھاڑ کے ہمیں کہا کہ تم ایک باز ہو، تمہارا جیسے ابھی شعر بھی ہم نے پڑھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اقبال کا پیغام یقین کیجئے، ایک ایک شعر پڑھیں، ایک ایک شعر کو دیکھیں، روح کنڈے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کی تشریح کر رہا ہے۔ اقبال کا استاد کون ہے؟ رومی ہے۔ ابھی بات ہوئی رومی غزالی کی، رومی کون تھے؟ 600 سال پہلے اقبال سے آنے والے، اور ایک دفعہ رومی بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے مرشد وہاں شمس آتے ہیں، درویش ہیں، آ کے اس ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دیتے ہیں۔ رومی رونے لگ جاتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں تو نے کیا کر دیا، میرا بیڑا غرق کر دیا، تو نے ساری کتابیں، میری ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ ساری اٹھا کے تالاب میں پھینک دی ہے، سارا ضائع ہو گیا۔ تو شمس ایک بات کرتے ہیں، معرفت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسی کتابوں کا کیا فائدہ، جب کتابیں چلی گئیں تو علم بھی چلا گیا، علم تو وہ ہے جو تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ پھر رومی جو ہے شعر کہتے ہیں، مثنوی روم، اور اقبال اس سے اثر لیتے ہیں۔ اور پھر علیحدہ واقعہ اس کی صحت پہ بات کی جا سکتی ہے کہ جب شمس جو ہے وہ ساری کتابوں کو باہر نکالتے ہیں، وہ صحیح بالکل ٹھیک حالت میں ہوتی ہے۔
تو حضرات گرامی اقبال وہ تھا جس نے اس وقت پوری دنیا کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، اور کس بات کی لڑی ہے؟ دین کی لڑی ہے، عشق محمد کی لڑی ہے، اور قرآن کی لڑی ہے۔ آپ کا ایک ایک شعر پکڑیے، سارا شعر جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے۔ کسی نے ایک دفعہ اقبال کو کہا اقبال غزل تو سناؤ، اقبال غزل تو سناؤ، اقبال رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے میں کچھ اور لکھ رہا ہوں، یہ مجھے غزل وہ شاعر کہہ رہے ہیں، میں تو کسی اور مقصد کے لیے لکھ رہا ہوں، اس کا صلہ میں نے دنیا میں لینا ہی نہیں ہے، یہ مجھے غزل کو وہ شاعر کہہ رہے ہیں، میرا صلہ تو میں اپنے نبی سے آخرت والے دن، قیامت والے دن اللہ سے لوں۔ اور اقبال کا ایک اور کام جو سب سے بڑا ہے، اسی بات پہ اپنی بات ختم کروں گا، اس کے ساتھ اقبال کے دو بند چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اقبال جو اس اقبال نے لکھا، اس حوالے سے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اقبال نے دہریت کو، جو خدا کا منکر تھے، خدا کے انکار کرنے والے تھے، اقبال نے ہمیں روشناس کروایا، عزت دی، غیرت دی، اور اقبال کا سب سے بڑا کام قائد اعظم کو ڈھونڈنا ہے، تصور پاکستان دینا ہے۔ تو یہ وہ اقبال کی سارا کام ہے۔ آپ کہاں سے چلے، کتنی محنت کی، آج ہمارے بچے کو نہ بانگ درا کا پتہ ہے، نہ بال جبریل کا پتہ ہے۔ یہ بڑی سعادت مندی ہے، میں بار بار دعا دیتا ہوں یہ ان کی سرپرستی کی، جواز صاحب کی، حاجی ابراہیم صاحب کی، باقی احباب کی، کہ یہ ہم سال کے بعد ایک بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نظمیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ فکر کو یاد تازہ کر لیتے ہیں، تو اقبال اس سے بہت آگے ہے۔ تو میں دو بند آپ کے سامنے رکھ کے پھر ایک اس میں سے آخری پیغام جو ہمیں موجودہ زمانے میں کیا کرنا ہے وہ بات کروں گا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، وہ جیسے اقبال نے کیا، ایک چھوٹا سا مزاحیہ آپ سن لیں، ایک سٹیٹس بھی ہے۔ اقبال نے اس وقت کے منکرین خداؤں کو چیلنج کیا، اور فلسفے کی زبان میں بات، جیسے میں نے کہا ابن رشد جیسے لوگ بھٹک گئے، اور عبد الماجد دریا آبادی، یہ لوگ بعد میں آ گئے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی، ابن رشد نے فلسفے کی بہت بڑی کتاب لکھی، یہ بعد میں پلٹے ہیں۔ اقبال اس زمانے میں فلسفے میں ان کو فلسفہ کا جواب دیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں ہماری کرکٹ ٹیم آج جیتی ہے، تو اس حوالے سے چھوٹی سی ایک بندے کا میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا، انگلش میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہو، تو اس نے سٹیٹس لگایا، وہ کہتا ہے دا بگیسٹ ہرڈل ٹو ایتھیزم ول فار ایور بی پاکستانی کرکٹ ٹیم، کہ ہمیشہ خدا کے نامنکروں کے رستے میں رکاوٹ جو پاکستانی ٹیم رہے گی، کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے جیت جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ خدا کو مانگنے والا نہیں اور موجودہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی بات وہ اس اقبال کے حوالے سے آپ کے سامنے۔ اچھا حضرات گرامی، ایک بند ہے، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، ایک چھوٹا سا کر کے، وقت میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا تھا، 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اقبال نے ساری، آپ اس کی کتاب کو اٹھاؤ، ایک میسج ہے، جیسے وہ خود کہتا ہے کہ میں تو ایک پیغام دے رہا ہوں، تم مجھے غزل کو شاعر کہہ رہے ہو۔ تو اقبال کا شکوہ سے ایک بند، اس کے بعد جواب شکوہ سے اور ایک پیغام۔ اقبال نے جب لکھا تو بڑا سخت لہجہ ہوا، لوگوں نے آپ پہ فتاوی جات بھی لگا دیے، کفر کا بھی فتوے آگے۔ کہتا کیا اقبال، جب شکوہ ہوا نا، شکوہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کی طرف سے اللہ سے شکوہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اقبال، صفا دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ اقبال کہتا ہے، اس پہ بہت زیادہ اقبال پہ وہ فتویٰ آیا کہ ایک انسان مسلمان کی طرف سے۔ اب جب جواب شکوہ آتا ہے تو آپ دیکھیے الفاظ وہی ہیں، سارے الفاظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے اقبال، کہ یہاں پہ وہ مسلمان کہتا ہے میں، اب اللہ کہتا ہے صفا دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ آج اس پہ آ کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ اقبال آج کے لیے ہمیں مخاطب ہو کے کہتا ہے، کبھی وہ مختلف مسالک کی بات کرتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، کہ تم ساری قوموں میں بٹے ہو، مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والا۔ آج آپ دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیے کہ ہم
وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کتنا ماننے والے ہیں۔ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ آپ یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کسی بھی دفتر میں آپ اٹھا کے باہر نکلیں، کوئی ایک اپنی مرضی کا دفتر اٹھا لیں، مرضی کا کاروبار لے لیں، مرضی کا چلے جائیں، بے ایمانی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور کرپشن ہے، جھوٹ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ کہاں اقبال، کہاں قرآن؟ اقبال تو بار بار قرآن کی ہمیں دعوت دیتا ہے، اقبال تو عشق محمد کا نام لیتا ہے۔ تو ہم اقبال کے پیغام کو، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ساری دنیا میں ہو جائے، کم از کم جو ہم اکٹھے بیٹھنے والے ہیں وہ اپنے اندر اتنی عقیدت پیدا کر لیں۔ یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، یہاں تو مسلمان سروں کو اتار رہا ہے، اور یہاں تو پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ اقبال کا پیغام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تم ایک امت ہو، ایک امت ہو، عزت تمہارے لیے ہے، لیکن اس وقت میں جب قرآن کو مانو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مانو گے تب تم سرفراز ہو جاؤ گے، وگرنہ پھر ذلت اور پستی اور غلامی جو ہے تمہارا مقدر ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی سمع خراشی پر معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ہمیں اقبال سے محبت کو، باقی سارے احباب کو مزید جو ہے دامِ در میں سخنے اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔